السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آج ہم مزید بات کریں گے۔ ناظرین، بال زیر ناف کم یا زیادہ دیکھنا۔ اگر بال زیر ناف کم دیکھے، مال پاک اور حلال ملنے کی دلیل ہے، اور بکثرت یا دراز دیکھے تو حرام مال کی دلیل ہے۔ برہنہ جسم دیکھنا، اگر ایسی حالت میں خلق اس کو ملامت نہیں کرتی تو تعبیر اس کی بہتر ہوگی کہ کشائش اور نجات مرض سے ہوگی اور اپنے گناہوں سے پاک ہوگا۔ اگر قرض دار ہو تو قرض ادا ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بچھو کا ڈنک اسے لگا ہے، بچھو نے اسے ڈنک مارا ہے، تو بچھو دشمن کی مانند ہے۔ تو چنانچہ جس نے دیکھا کہ بچھو نے اس کو ڈنک مارا ہے تو اس کا کوئی دشمن ہے جو زبان سے اسے ایسی غیبت میں باتیں کرے گا جس سے اس کو نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح ناظرین، اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے بچھو کو مار ڈالا ہے تو یہ اس بات کی تعبیر ہوگی، دلیل ہوگی کہ اس نے اپنے دشمن کو ناکام کر دیا ہے، اپنے دشمن کو شکست دے دی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے بچھو سے کسی دوسرے کو کٹوایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صاحب خواب دوسروں کی غیبت کرتا ہے، لہٰذا اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر خواب میں کوئی بزرگوں کو یا زاہد، عابد، مرد نیک یا درویشوں کو دیکھتا ہے، فقراء کو دیکھتا ہے، تو اس ایسے خواب کی دلیل اور تعبیر ناظرین یہ ہوتی ہے کہ نیکی زیادہ ہو، خیر و برکت ہو، عنایت و رحمت خدا ہو، یعنی یہ اچھی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ بادشاہ اس پر بہت مہربان ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عزت اور توقیر بڑھے گی، نعمت ملنے کی دلیل ہے، اور بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے کی بھی یہی تعبیر ہے۔ اسی طرح ناظرین گرامی، اگر کوئی دیکھتا ہے کہ بادشاہ کی میت دیکھتا ہے، یعنی بادشاہ کو مرا ہوا دیکھتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ملک میں تباہی آئے گی، ملک میں خرابی آئے گی۔ ناظرین، اگر کوئی خواب میں بادام دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے دوستوں سے فائدہ ہوگا اور غیب سے روزی نصیب ہوگی اور وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں باغ دیکھتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اگر اس نے باغ کو خشک دیکھا ہے تو اسے مصیبت اور پریشانی آئے گی، اور اگر وہ باغ کو سرسبز دیکھتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسے دولت ملے گی، عہدہ ملے گا، کچھ بلندی ملے گی، یعنی اس کی قسمت چمکے گی۔ اگر کوئی خواب میں باغ کی سیر کرتا ہے اور میوہ کھاتا ہے تو اس سے جنتی ہونے کی دلیل ہے، یا کسی خوبصورت عورت سے اسے کچھ حاصل ہونے کی امید ہوگی۔ اگر کوئی باغ کا دروازہ بند ہوتے دیکھتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ رزق میں تنگی ہوگی اور یا پھر عورت کو طلاق ہوگی۔ اگر کوئی دیکھتا ہے خواب میں کہ باغ آم، انگور وغیرہ میوہ دار کا لگانا وہ خواب میں دیکھتا ہے، یعنی پھلدار درختوں کا وہ لگانا دیکھتا ہے خواب میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرف و عزت حاصل ہوگا۔ اور اگر وہ خاردار یعنی کانٹے دار درختوں کو بوتا ہے، انہیں لگاتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے الٹ ہوگا، یعنی ذلت اور رسوائی ملنے کا امکان ہے۔ ناظرین، اگر کوئی خواب میں
بادشاہ کو غصے میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ رنج اور پریشانی ملنے کا امکان ہے۔ اگر کوئی خواب میں بالوں کو کھلے ہوئے چہرے تک دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مصیبت اور پریشانی آنے والی ہے۔ اگر کوئی سر کے بالوں کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ دولت ملنے کا امکان ہے، اور اگر قرض دار ہے تو قرض کی ادائیگی کا امکان ہے۔ اسی طرح اگر سر کے بال کھلے دیکھتا ہے کوئی تو اس سے مراد ہے کہ عورت کی شادی ہونے والی ہے، عورت کی شادی کی تعبیر ہے یہ۔ اور اگر کوئی اپنے بال اپنے ہاتھ سے مونڈتا ہے اور سر صاف کرتا ہے، یعنی بالکل اپنے سر کے بالوں کو صاف کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کی دلیل اور تعبیر یہ ہے کہ خلق خدا کی نظروں میں ذلت اور رسوائی ہونے کی تعبیر ہے۔ سر کے بالوں کو سفید دیکھنا، یہ تعبیر ہے ناظرین خیر و برکت کی اور زیادتی عمر اور عزت اور وقار کی۔ اور اگر سر کے بالوں کو سیاہ دیکھے تو یہ اس کے الٹ ہے، یعنی غربت کے آنے کا خطرہ ہے۔ اور اگر کوئی امیر آدمی ایسا خواب دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دولت جاتی رہے گی۔ اسی طرح ناظرین محترم، اگر کوئی اپنے سر کے بالوں کو لمبا دیکھتا ہے، دراز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صاحب خواب تاجر ہے تو اس کے مال میں زیادتی ہوگی، یعنی دولت حاصل ہوگی۔ اور اگر وہ کاشتکار ہے، یعنی کسان ہے، ذمہ دار ہے، تو اس کی زراعت میں، اس کی کھیتی باڑی میں، اس کی کاشت میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کے لیے یہ خواب بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی داڑھی کے بال حد سے زیادہ لمبے دیکھتا ہے تو یہ بھی صاحب خواب کے لیے رنج اور پریشانی کا باعث ہے۔ اسی طرح ناظرین محترم، اگر داڑھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کی داڑھی منڈ گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو مرتبہ اور عزت اس کی معاشرے میں ہے وہ جاتی رہے گی۔ اور اسی طرح اگر سر اور داڑھی کے بال منڈ گئے یا نوچ ڈالے گئے ساتھ ہی تو اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اس سے مراد یعنی تعبیر یہ ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اپنے سر کے بالوں میں یا سر کے بالوں میں اور داڑھی میں رنگ لگاتا ہے، خضاب لگاتا ہے، تو اگر وہ خضاب خوشبودار ہے اور حد مقدار پر لگایا گیا ہے جتنی اجازت ہوتی ہے تو صاحب خواب کی عزت بڑھے گی، وقار بڑھے گا۔ اور اگر وہ زیادہ خضاب لگاتا ہے، یعنی چہرے پر اتنا زیادہ کہ بہہ رہا ہے، تو اس کی تعبیر اس کے بالکل الٹ ہے، یعنی اس کی عزت، وقار اور مرتبہ جو ہے وہ جانے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ناظرین، اگر بال جو ہیں سفید اور سیاہ یعنی کھچڑی ملے جلے بال دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹا پیدا ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر یہ خواب عورت دیکھے تو اس کے حق میں بھی یہ بہتر ہے۔ عورت اگر اپنے سر کے بال پریشان دیکھتی ہے، یعنی بکھرے ہوئے دیکھتی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا شوہر غائب ہو جائے گا، اور اگر شوہر نہیں تو پھر وہ نکاح کرے گی۔ اسی طرح اگر عورت خواب میں یہ دیکھے کہ کوئی اس کے سر کے بالوں کو تراشتا ہے، کاٹتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے گا۔ اور اگر مرد دیکھے تو اپنی عورت کے بال یعنی اس نے اپنی بیوی کے سر کے بال مونڈے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کے اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی زبان پر بال دیکھتا ہے تو یہ بھی ناظرین رنج، غم اور پریشانی کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ اس کی
ठोड़ी पर यानी दाढ़ी के बाल निकल आए हैं, तो इससे मुराद ये है कि उसका शौहर आ जाएगा अगर वो कहीं गायब है, और अगर वो मौजूद है तो सफ़र करेगा, और अगर वो बेवा है तो निकाह करेगी, और अगर वो हामिला है तो उसके बेटा पैदा होगा और वो लड़का सरदार बनेगा, यानी इज़्ज़त और वक़ार वाला होगा, सरदार बनेगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपने आज के इस बयान का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तो नाज़रीन, अगर हयात व सेहत ने इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।